نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت میں ایک عبادت کا ذکر کرتے ہیں جو عبادت مقبول اور انتہائی مفید اور بابرکت ہے، اور اس عبادت کو ہم درود شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. اردو میں ہم لفظ درود استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے الصلاۃ، اس کے کئی معنی آتے ہیں. دعا بھی اس کا معنی آتا ہے، رحمت بھی اس کا معنی آتا ہے، مدح اور تعریف بھی اس کے معنی آتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. تو اس آیت میں درود کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا معنی کیا ہے، یا اس کی توجیہ کیا ہے، یا اس کی صورت کیا ہے؟ مختلف کتابوں کے اندر علماء اکرام نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں. بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا مطلب رحمت بھیجنا ہے. بعض کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. بعض کے نزدیک اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بیان کرتے ہیں. دنیا کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور جب ہم شریعت کے احکام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. جب ہم لوگ اذان شروع کرتے ہیں تو ہماری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کر دیں.